سرگودا میں باپ نے بیٹی سے شادی کر لی اور حاملہ کر دیا۔ جب ماں کو پتہ لگا تو جو اس نے کیا، توبہ توبہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی کہانی۔ میں تھکی ہاری سی بستر پر لیٹی تھی کہ جبھی میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں میری بات سن لیں۔ میری آنکھیں بند تھی، میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے واسطے ایمن، مجھے آرام کرنے دو، سارے دن کی تھکی ہوئی گھر آتی ہوں اور تم سر پہ سوار ہو جاتی ہو۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور مالکن نے مجھے حد سے زیادہ باتیں سنا ڈالی تھیں، کیونکہ مجھ سے ان کا قیمتی ترکی سے لایا ہوا ڈنر سیٹ کا ایک پیس ٹوٹ گیا تھا۔ بس پھر انہوں نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، سارے ملازموں کے سامنے میری گالیاں مجھے دیں اور اتنا برا بھلا کہا تھا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے میری تنخواہ سے پیسے کاٹنے کی بات کر کے میری رہی صحیح جان بھی نکال دی تھی۔ اس لیے اس وقت بیٹی کی آواز بھی مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی اور اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر پینا چاہا تو ایمن کہنے لگی، اماں آج کل ابا عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ آپ تو صبح سے لے کے شام تک چلی جاتی ہیں، میں یہاں گھر میں پریشان رہتی ہوں، ابا تو میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ایمن مزید کچھ کہتی، بیٹی کی بات سن کر میرا غصے سے خون کھول اٹھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں سارا دن گھر سے باہر آرام کرتی ہوں، بہت سکون کی زندگی گزارتی ہوں؟ اگر تم یہاں پریشان ہو تو میں بھی سارا دن پریشانیاں ہی اٹھاتی رہتی ہوں۔ بات تمہارے باپ کی تو تمہیں پتا ہے وہ شرابی ہے، تم خود ہی اس سے دور رہا کرو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ اگر تمہارا باپ تمہیں تنگ کرتا ہے تو مجھے بھی مارتا پیٹتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم خود ہی اپنا خیال رکھا کرو اور اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، میرا جینا مشکل نہ کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں نے زبردستی ایمن کو باہر بھیجا اور خود دوبارہ سے لیٹ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اپنی زندگی سے، میں اس قدر بیزار آ چکی تھی کہ میرا بس نہیں چلتا تھا، میں اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لوں۔ یہ سوچ سوچ کر میں بول رہی تھی کہ اگر مالکن نے سچ میں میری تنخواہ سے پیسے کاٹنے شروع کر دیے تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ پہلے ہی حالات اتنے تنگ تھے، اگر رہی صحیح آمدنی بھی کٹ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنی سوچوں سے لڑ رہی تھی اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا شرابی شوہر گرتا پڑتا کمرے میں چلا آیا اور مجھے آواز دے کر کہنے لگا، چل شبانہ، آج جو کما کر لائی ہے جلدی سے نکال دے، مجھے اڈے پر بھی جانا ہے، سارے دوست انتظار کر رہے ہوں گے، مینا کا رقص بھی شروع ہونے والا ہے۔ عیاش شوہر کی بات پر میرا مزید خون کھول گیا۔ میں نے غصے میں اٹھ کر اسے 2 باتیں سنا دی اور کہا کہ تمہیں تو شراب پینے سے فرصت نہیں، جو میں کما کر لاتی ہوں تم جوے میں اڑا کر آ جاتے ہو یا مینا کماری کے رقص پر لٹا دیتے ہو، اور بھی نہ جانے وہاں کیا کچھ کرتے ہو کسے معلوم ہے، مگر میرے پاس آج تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور واقعی آج مجھے کہیں سے کوئی پیسے ملے ہی نہیں تھے۔ مالکن روزانہ کے 500، 100، 1000 میرے ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی، لیکن ایک برتن ٹوٹنے کی وجہ سے آج مالکن نے غصے میں 1 روپیہ بھی مجھے نہیں دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک تماچا مار دیا اور کہنے لگا کہ مجھے 100 روپے دینے میں تیری جان جاتی ہے اور اپنی عیاشی میں ہزاروں روپے اڑا دیتی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہو وہاں کون سی عورت عیاشی کرتی ہے؟ میں تو اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھی بڑی مشکل سے پال رہی تھی، نہ جانے وہ کس عیاشی کا ذکر کر رہا تھا، یا پھر جو کچھ وہ خود کرتا تھا اسے میرے سر پہ تھوپ رہا تھا۔ اس نے زبردستی میرے کپڑوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا، میرے بٹوے کی تلاشی لی، لیکن کہیں سے جب کچھ برآمد نہ ہوا تو غصے سے سارا سامان پٹکتا گھر سے نکل گیا اور میں ایک بار پھر بستر پہ پڑ گئی۔ روز روز کی اس لڑائی اور مار پیٹ سے میں تنگ آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں تھکی ہاری سی اپنے نصیب سے لڑتی لڑتی سو گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو پھر باورچی خانے سے آواز آ رہی تھی، ایمن رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر ایمن کے سر پہ پہنچی تو وہ اپنے باپ کے سامنے ڈری سہمی سی کھڑی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ تو اتنی صبح کبھی اٹھتا ہی نہیں تھا، رات کو دیر سے نشے میں گھر لوٹتا، پھر آدھا دن تک سویا پڑا رہتا۔ آج وہ سویرے سویرے کیا کر رہا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو ایمن روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور میرا شوہر کہنے لگا، تمہاری بیٹی کو کوئی کام نہیں آتا، کچھ کہہ دو تو آنسو بہانے لگ جاتی ہے،
میں نے تو بس اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے پیروں میں بڑا درد ہے، میرے پاؤں دبا دے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اپنی بیٹی سے کہہ میرے پاؤں دبائے، اور یہ کہہ کر شوہر وہیں صوفے پہ لیٹ گیا اور ایمن میرے سینے سے لگی چپکی رہی۔ میں نے آہستہ سے ایمن سے کہا کہ اپنے باپ کے پاؤں دبا دے، ورنہ یہ سارا دن تیرا جینا مشکل کر کے رکھے گا۔ میرے شوہر کی ایسی ہی تو عادت تھی۔ میرے کہنے پہ ایمن اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے پاؤں دبانے لگی۔ مجھے کام کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں نے بس ایک کپ چائے پی اور کام کے لیے نکل پڑی۔ البتہ میرے نکلنے سے پہلے ایمن نے مجھ سے کہا تھا کہ اماں گھر جلدی لوٹ آنا، تم بہت رات کر دیتی ہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں ایمن کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی پہلے سے بھی زیادہ ڈری سہمی اور خوفزدہ رہنے لگی تھی، جبکہ پہلے وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسے خداحافظ کہتی میں دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ سارا راستہ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ پھر سے وہی ذلت شروع ہونے والی ہے۔ میری مالکن یہ بات اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے اس کا قیمتی ڈنر سیٹ خراب کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج بھی وہ ہر بات پر مجھے باتیں سنائے گی، ذلیل کرے گی، اور یہی سوچ سوچ کر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ دراصل جب تک میرے والد حیات تھے تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میرے والدین نے میری شادی بہت ہی اچھے گھرانے میں کی تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر اللہ نے میری گود میں ایمن جیسی خوشی ڈال دی تو دنیا پوری طرح مکمل ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی نظر اچھے اچھوں کو کھا جاتی ہے۔ مجھے اور میرے شوہر کے رشتے کو بھی ایسی ہی نظر لگی تھی۔ ہمارا ہنستا وستا گھر اجڑ گیا تھا اور ایمن کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے دفتر میں ہی اٹیک آیا تھا اور وہاں سے سیدھے ان کے انتقال کی خبر ہمیں ملی تھی۔ میرے شوہر کی تدفین ہوئی اور مجھے اسی وقت احساس ہو گیا کہ میں بے آسرا ہو گئی ہوں، کیونکہ سسرال والے مجھے اور میری بیٹی کو رکھنا نہیں چاہتے تھے اور میکے میں میرے بھائی بھابھی مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ کا میری شادی کے کچھ عرصے بعد باری باری انتقال ہو گیا تھا اور میکے میں میرے بھائی بھابھیوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب سسرال والوں نے باہر نکالا تو مجبوراً بڑے بھائی کو مجھے لے جانا پڑا اور پھر زندگی جیسے جہنم بن گئی۔ بھابھیوں کو مفت کی ملازمہ میسر آ گئی۔ سارا دن وہ مجھ سے کام کرواتی۔ ایمن بھوک سے بلکتی تڑپتی رہتی، لیکن مجھے اسے دودھ پلانے کا وقت بھی نہ ملتا۔ اور پھر جب بھائی آتا تو بھابھی بھائی سے بھی میری خوب شکایتیں لگاتی۔ بھائی روز روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ گیا تو اس نے خود ہی میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ مجھے ایک مرد کا سہارا ملے گا تو میں اس کی چھت کے نیچے محفوظ ہوں گی۔ ایمن کو بھی باپ کا پیار مل جائے گا، کیونکہ اس نے تو باپ کی محبت دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف 2 مہینے کی تھی جب اس کا باپ چلا گیا تھا۔ لیکن نکاح کے بعد جب ایمن کو گود میں اٹھائے میری رخصتی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی نے مجھ سے دگنی عمر کے ایک شرابی مرد سے میری شادی کی ہے۔ شادی کی رات کو نشے کی حالت میں کمرے میں آیا اور ایمن کو میری گود سے لے کے کمرے سے باہر ڈال کر کمرے کو کنڈی لگا دی اور کہنے لگا کہ سہاگ رات میں تیری بچی کا کیا کام ہے۔ اور اس کے بعد وہ ساری رات میں نے کسی اذیت میں کاٹی تھی۔ ایمن کے بھوک سے بلکنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ صرف 9 مہینے کی تھی اور ایک 9 مہینے کی بچی ساری رات بغیر دودھ پیے کیسے گزارا کر سکتی تھی؟ جب میرا شوہر مجھے استعمال کرنے کے بعد نشے میں بے ہوش ہو کے پڑ گیا تب میں ایمن کو واپس کمرے میں لائی تھی اور پھر ساری رات اسے سینے سے لگا کے رکھا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، پھر میرے شوہر نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ نہ جانے اس نے نوکری چھوڑی تھی یا پھر اسے نکالا گیا تھا، لیکن اس دن سے اس نے کمانے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی اور خود پوری طرح نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اس لیے میں گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ ایمن کو بھی شروع میں اپنے ساتھ رکھتی، لیکن جیسے ہی ایمن نے جوان ہونا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ لوگوں کی بری نظر میں خوبصورت گڑیا پڑنے لگی ہے۔ اب 10 سالہ ایمن کو میں نے گھر میں ہی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ جیسا بھی تھا اس کے ساتھ زیادہ برا نہیں تھا، وہ ایمن کا خیال رکھ لیا کرتا تھا اور پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ محفوظ بھی تھی۔ یہی سوچ کر میں اسے کام پر لے جاتی اور خود گھر کام کرتی رہے، جو بھی کماتی اسے گھر کا تھوڑا بہت سودا خریدتی۔ باقی کا پیسہ میرے شوہر کے جوئے اور شراب میں نکل جاتا۔ میرے شوہر میں ہر طرح کی برائی تھی، وہ شراب بھی پیتا، جوا بھی کھیلتا اور شاید زانی بھی تھا۔
मगर मेरे पास उसके साथ निभाने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्योंकि मैं उसकी दी हुई छत के नीचे रहती थी, इसलिए बस मैं जिंदगी की गाड़ी को इसी तरह घसीट रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐमन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसका बस नहीं चलता तो वो मुझे काम पर भी ना आने देती, हर वक्त उसे अपने बाप की शिकायतें लगाती। दूसरी तरफ मेरा शौहर मुझे पैसों के लिए तंग कर रहा था। उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी और उन्हीं हालात से अब मैं इस कदर तंग आ चुकी थी कि मेरे लिए एक एक पल अज़ाब बन गया था। मैं बस चलता तो बस ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती, लेकिन मैं तन्हा नहीं थी। मेरे साथ ऐमन जुड़ी हुई थी और जब तक उसका मुस्तकबिल महफूज ना कर देती, अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती थी। उन्हीं सब सोचों में गुम मैं बंगले में पहुंची तो मेरी उम्मीद के मुताबिक मालकिन का मिजाज ख़राब था। सारा दिन वो बात पे बात मुझे जलील करती रही और फिर मैं वहाँ से दूसरे तीसरे घर चली गई और जब थकी हारी घर पहुँची तो ऐमन फूट फूट के रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है तो कहने लगी अम्मा कुछ बुरा होने वाला है। अब्बा पहले जैसा नहीं रहा, पहले वो मेरा ख्याल रखता था लेकिन अब तो वो अजीब अजीब हरकतें करता है। कभी मेरे करीब आता है, कभी मेरे बालों को हाथ लगाता है, कभी ऐसी बात करता है कि मुझे शर्म आ जाती है। ऐमन की बात सुन के मैं हैरान हुई और ऐमन से कहा कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारा बाप लाख बुरा सही लेकिन तुमसे मोहब्बत करता है, फिर तुम्हारा महरम है, इसलिए परेशान ना हुआ करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लग रहा था कि ऐमन शायद अपने बाप के शराबी होने की वजह से ज़्यादा परेशान है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे किस बारे में बताना चाह रही है। अक्सर माएँ अपने बच्चों की बातों को गौर से नहीं सुनती और उन्हें नज़रअंदाज करती हैं। मैंने भी ऐमन के साथ यही किया। मुझे लगा वो ज़्यादा ही सोच रही है, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि मैंने अपने शौहर का रवैया ऐमन के साथ कभी इस तरह का नहीं पाया था जैसा कि वो कह रही थी। मेरा शौहर मुझे ज़रूर बुरा भला कहता या मारता पीटता था, लेकिन ऐमन से हमेशा वो मोहब्बत से ही पेश आता था। और फिर उसी तरह 2-4 दिन और गुजर गए। एक दिन मैं घर पहुंची तो ऐमन की आंखें सुर्ख सूजी हुई थी। ऐसा लगता था रो रो कर उसका बुरा हाल हो। मेरे पूछने पर कहने लगी अम्मा अब्बा शराबी दोस्तों को घर लाया था और ज़बरदस्ती मुझसे उनकी खातिर मदारात करवाई। उसकी बात सुनकर मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया था और कहा बेटा अब्बा के दोस्तों के आगे चाय पानी पेश करने से क्या हो गया जो इतना रो रही हो। ऐमन ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी अब्बा के दोस्त भी उसकी तरह शराबी हैं। वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अब्बा से कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। अम्मा मुझे बहुत खौफ आता है, मैं कल से आपके साथ चलूँगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि ठीक है मेरे साथ चलना। लेकिन अगले ही दिन ऐमन सीढ़ियों से गिर गई और उसके पाँव में तकलीफ होने लगी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ना ले जा सकी और घर में ही छोड़ दिया। और वैसे भी बंगले में मालकिन के बेटों की नीयत अच्छी नहीं थी। मैं तो उम्र वाली औरत थी, इसलिए मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं ऐमन को वहाँ नहीं ले जाना चाहती थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे पीछे कैसी कयामत टूटने वाली है। मैं जो अपनी बेटी को गलीज नज़रों से बचाना चाहती थी, वो अपने ही घर में अपने बाप की गलीज नज़रों का शिकार हो गई थी। उस रात जब मैं थकी हारी घर पहुंची तो ऐमन मुझे कहीं नजर न आई। मैंने फौरन अपने शौहर से ऐमन का पूछा तो कहने लगा अब ऐमन तेरी कुछ नहीं लगती, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। शौहर की बात मेरी समझ न आई। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे लगा वो नशे में है, शायद इसलिए अजीबोगरीब बातें कर रहा है। मैं उठकर ऐमन के पास जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा ऐमन अब मेरी बीवी है और तेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। शौहर की बात सुनकर मैं हक्का पक्का रह गई। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि होश में आओ, ऐमन तुम्हारी बेटी है, बीवी नहीं। वो एक मासूम सी 10 साल की बच्ची है। उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना कि जिससे उसका जहन मुतासिर हो। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसा और कहने लगा ऐमन मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हारी बेटी है। तुम उसे अपने साथ लाई थी, मैंने तो उससे निकाह किया है और सुहाग रात भी मना चुका हूँ। ये कहकर वो सोफे पर ही ढेर हो गया, क्योंकि नशे से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन उसके लफ्ज़ों ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं तेज़ी से ऐमन के कमरे की तरफ भागी और अंदर दाखिल होते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बच्ची नीम बरहाना हालत में पड़ी थी और उसके वजूद पर ज़ख्मों के निशानात उसकी बर्बादी को बयान कर रहे थे। मुझे देखते ही वो मेरे गले लग के फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी अम्मा मैंने आपसे कहा था ना
کہ کچھ برا ہونے والا ہے، دیکھیں ابا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ابا نے زبردستی مجھے سرخ جوڑا پہنایا اور کہنے لگے اب سے تم میری بیوی ہو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تم کسی اور کی بیٹی ہو، میری نہیں۔ اور پھر ابا نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ جس دن ابا کے شرابی دوست آئے تھے اس دن انہوں نے ہی ابا سے کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور خوبصورت ہو رہی ہوں، ابا کیوں بوڑھی بیوی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں جب گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ اور ان کے کہنے پر ہی ابا نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی لیکن آپ نے میری کوئی بات نہ سنی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور میں بھی رونے لگی تھی۔ میری غفلت نے اسے تباہی کے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اپنی عزت گوا بیٹھی تھی۔ کاش کہ میں پہلے ہی اس کی بات سن لیتی، حالات کو بھانپ لیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں ایمن کو اپنے کمرے میں لے آئی، اسے اپنے ساتھ لٹا لیا اور ایسے ہی ساری رات گزر گئی۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے کیا ہوگا۔ صبح کے وقت میرے شوہر کو ہوش آیا، وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا تو کمرے سے باہر جا، مجھے ہی کمرے سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں کیوں جاؤں، میں اپنی بیٹی کو اب تیرے ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کا اشارہ ایمن کی طرف تھا۔ میں نے اٹھ کر غصے میں اسے گریبان سے پکڑا اور کہا ایمن تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ بیٹی ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میرا شوہر تو پوری طرح ہی شیطان کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے، کمرے سے باہر پھینکا اور کہنے لگا کہ اگر تو اس چھت کے نیچے رہنا چاہتی ہے تو اپنی زبان بند رکھ اور کما کر لا۔ تو جیسی بوڑھی کے ساتھ مجھے کیا خوشی ملنی ہے، میں ایمن جیسی جوان لڑکی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور پھر اس نے زبردستی مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا اور پھر سے ایمن کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ ایمن جو میری موجودگی میں خود کو محفوظ تصور کر کے سو چکی تھی، اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا اور میں دروازہ پیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اندر سے ایمن کی آواز آ رہی تھی، وہ بار بار اپنے اللہ کو پکار رہی تھی اور پھر اس نے چیخ کر کہا تھا کہ یا اللہ میرے ظلم کا حساب تو ضرور لینا۔ اور اس کے بعد ایمن کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی اور پھر شرابی شوہر نے جب دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے میری روح کھینچ لی۔ ایمن زمین پر بے جان وجود لیے پڑی تھی۔ میں نے جا کر اسے ہلانا چاہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کا ظلم برداشت نہیں کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میرا کلیجہ چھلنی ہوا۔ میری اکلوتی بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اب بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا گھر سے باہر چلا گیا اور میرا دل جانتا تھا کہ مجھ پر کیسی قیامت گزری ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے پاس پڑوس والوں کو بلایا تھا، ایمن کی تدفین کروائی تھی۔ ہر کوئی میرے شوہر پر تھو تھو کر رہا تھا تو کوئی میری لاپرواہی پر مجھے ہی کوس رہا تھا۔ میرے دل کی دنیا تو لٹ چکی تھی۔ جس بیٹے کی خاطر میں نے ساری زندگی ظلم برداشت کیا وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ تدفین کے لیے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں بھی روتی پیٹتی اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئی۔ میری بیٹی منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ ہر کوئی اس کے چہرے کی معصومیت کی بات کر رہا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ایمن تو بڑی پاکیزہ بچی تھی، اس نے تو کبھی کسی سے نظر اٹھا کر بات تک نہیں کی تھی، پھر اس پر اتنا ظلم کیسے ہو گیا؟ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں اپنے شوہر کو معاف نہیں کروں گی اور اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لوں گی۔ میں اپنا سینہ پیٹتی گھر واپس پہنچی تھی۔ میرے شوہر کہیں نظر نہیں آیا تو میں ایمن کے کمرے میں گئی۔ وہاں اس کے بستر پر موجود اپنے شوہر کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کو میں کیا سزا دیتی، اسے تو خدا کی طرف سے پہلے ہی سزا مل گئی تھی۔ اس کا اوپر کا دھڑ کتے جیسا ہو گیا تھا اور نیچے کا دھڑ انسان جیسا ہی تھا۔ وہ بے راہ یار و مددگار سا بستر پر لیٹا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے مجھے پکارنا چاہتا تو ایک عجیب و غریب سی آواز اس کے حلق سے نکلتی۔ میں بس ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی تھی، اس کے قریب بھی نہ گئی۔ اور پھر میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگتنی تھی۔ آج میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہوں۔
بس زندگی سانسیں پوری کر رہی ہوں، کیونکہ میرے جینے کا مقصد، میرے جینے کی وجہ میری بیٹی تو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی بات کو غور سے سنیں، ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اکثر ہم اپنی پریشانیوں میں اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے بھگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔